جی اسٹوڈنٹ السلام علیکم، امید کرتی ہوں بیٹا آپ سب ٹھیک ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر اسلامک اسٹڈیز کا سٹارٹ ہو رہا ہے فرام پیج نمبر 128 حدیث نمبر 16، اور یہ ہے 7 مہلکات اس کا جو ٹاپک ہے۔ 7 مہلکات مطلب 7 ایسی چیزیں جو کہ ہلاک کر دینے والی ہیں، ٹھیک ہے، جن چیزوں سے انسان ہلاک ہو سکتا ہے، 7 ایسی چیزیں۔ جی اب ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا تم بچو، السبع 7 چیزوں سے، الموبقاتی ہلاک کرنے والی، مہلک۔ قالو لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما اور کیا ہیں، ہننا وہ، یعنی کہ وہ 7 چیزیں۔ آپ نے فرمایا کہ 7 مہلکات سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 7 ہلاک کرنے والی چیزیں، یعنی کہ 7 گناہ ایسے کون سے جس سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ قال فرمایا، الشرک شریک کرنا، باللہ اللہ کے ساتھ، والسحر اور جادو کرنا، وقتل اور قتل کرنا، النفس جان کا، التی جس کو، حرم اللہ حرام کیا، اللہ نے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، واکل اور کھانا، الربا سود کا، واکل اور کھانا، مال الیتیم یتیم کے مال کا، والتولی اور بھاگنا، یوم دن الزحف جنگ کے، وقذف اور تہمت لگانا، المحصناتی پاک دامن، الغافلاتی بھولی بالی، المؤمناتی مومن عورتوں پر، یعنی یہ 7 چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، جس میں پہلی چیز کیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسری جادو، تیسرا ناحق کسی کو قتل کرنا، چوتھی کیا ہے، سود کھانا، پانچویں کیا ہے، یتیم کا مال کھانا، اور چھٹی کیا ہے، میدان جنگ سے بھاگنا، اور 7ویں کیا ہے، پاک دامن بھولی بالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا، یعنی کہ کسی کے کریکٹر پر انگلی اٹھانا، بات الزام لگانا۔ یہ 7 چیزیں جو ہیں انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کی تشریح۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں 7 کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ 7 ایسے گناہ ہیں جو کہ بڑے گناہ ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ انسانوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، جس میں یہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے، کہتے ہیں شرک۔ شرک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، اللہ تعالیٰ کے عبادت میں، اختیارات میں کسی اور کو شامل کر لینا شرک کہلاتا ہے۔ اور شرک کیا ہے، بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان شرک لظلم عظیم، یہ بڑا گناہ ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن شرک کو نہیں بخشے گا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اس بارے میں آیا ہے کہ شرک بڑا گناہ ہے اور شرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، کہتے ہیں کہ متعدد آیات اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ شرک تمام خرابیوں کی جڑ ہے، یعنی جب آپ نے اختیار اللہ کا جو تھا وہ کسی اور کو دیا ایسی ضرورت کی، تو آپ نے پھر اٹ مینس کہ آپ نے خود کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا کے خود کو غلط راستے پر چلایا، اور اس خود کو گناہوں کے دائرہ کار میں خود بخود گھیر دیا۔ اچھا، اس کے بعد ہے جادو کی مذمت اور ممانعت۔ اس کا کیا مطلب ہے، کہتے کہ اسلام نے جادو سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے باوجود کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے مذمت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے لیے سزا بھی ہے، تذلیل ہے۔ کیا فرماتے ہیں، کہتے کہ انسان جنات اور شیطانوں کی سرپرستی میں لوگوں کا نقصان کرتا ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہاروت اور ماروت جب یہودیوں کو جادو سکھاتے تھے
تو کہتے تھے فلا تکفر، تم کفر نہ کرو، اس میں مبتلا نہ ہو۔ جادو کی مذمت آئی ہے ان آیات میں، ٹھیک ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ منتر، منکے، ٹوٹکے وغیرہ یہ سب شرک ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جو شخص کوئی چیز، تعویذ، دھاگا وغیرہ لٹکائے یا باندھے تو وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ جو اللہ سے اپنی حفاظت کی امید رکھتے ہیں، پھر اس دائرہ کار سے آپ نکل جاتے ہیں۔ آپ اگر کوئی تعویذ اور کوئی دھاگا باندھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہی حفاظت کرے گا تو پھر اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی۔ اس لیے بزرگوں کا قول ہے کہ جادو اگر برحق ہے لیکن کرنے والا بھی کافر ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جادو نہیں ہے، یہ ہے، سچ ہے کہ جادو ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہہ دیا کہ جادو کرنے والا کافر ہے، ٹھیک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جادوگر کافر ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 پوائنٹ، وضو رہیں، ٹھیک ہے، باوضو رہیں اور باوضو سوئیں، اس سے آپ جادو سے بچ سکتے ہیں۔ تعوذ جو ہے یہ کثرت سے پڑھیں، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھا کریں۔ اور کیا کہتے ہیں، چاروں کل پڑھ کر سویا کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ جادو کے اثرات سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، کہتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے، نیک اعمال کریں۔ جب آپ دن بھی گزاریں تو اچھے اعمال کے ساتھ کریں، کوئی غلط کام نہ کریں۔ چل، امید کرتی ہوں آپ کو پوائنٹ سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے قتل ناحق پر وعید، یعنی کہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا، اس پر کیا وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جس نے انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسانیت کو زندگی بخشی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ اس لیے حدیث میں قتل کی مذمت سختی سے کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کر دینا کیا ہے، کفر ہے، آپ کافر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قتل پر قاتل کو قصاص کے بدلے میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی کن صورتوں میں قتل کرنا جائز ہے، تو وہ کیا ہے، قتل کے بدلے قتل کرنا ہو وہ جائز ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں کوئی شخص جو دین سے بھاگا ہوا ہو، ٹھیک ہے، مرتد ہو جائے، اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ ایک اور، شادی شدہ کوئی شخص اگر وہ زنا کرے، یعنی کہ اپنی بیوی یا اپنے خاوند کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ فزیکل ریلیشن کرے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو قتل کرنے کا حکم جائز ہے۔ ان 3 صورتوں میں آپ قتل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی شخص کو قتل کرنے کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ انسان ہو یا کافر ہو، لیکن آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے کیونکہ جان کی قیمت سب کے نزدیک ایک سی ہے۔ اوکے، اس کے بعد کہتے ہیں ایک لعنت سود بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سود کیا ہے، کہتے ہیں یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے اور یہ انسانیت کا معاشی قتل ہے۔ اس لیے امیر بلا محنت امیر اور غریب محنت کے باوجود مزید غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے امیر سے پیسہ لیتا ہے، اس سے پیسے لیتا ہے اور اسے لوٹانے کے لیے اسے ضرورت سے زیادہ پیسوں پر واپس کرنے کے لیے وعدہ کرتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ امیر اپنے چند پیسے دے کر اس کے بدلے میں پیسے کما کر امیر سے امیر ہوتا چلا جاتا ہے، اور غریب اس قرض کو اتارنے کے لیے جی جان سے محنت کرتا ہے، اور اس کی وہ محنت اتنی ہوتی ہے کہ محنت کرتے کرتے جو وہ کما رہا ہوتا ہے وہ سود کے بدلے میں وہ بھی دیتا جاتا ہے، اور اینڈ پہ اس کے پاس کچھ نہیں بچتا اور وہ غریب سے غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے، کہا اے ایمان والو خدا سے ڈرو
اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں کی طرف باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، ختم کر دو اگر تم مومن ہو۔ بس اگر ایسا نہیں کرتے، ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اس کے علاوہ فرمایا کہ اللہ نے سود کھانے والے کہتے ہیں اس کے اللہ نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، گواہوں اور لکھنے والوں پر لعنت کی ہے، اور سود کا گناہ اپنی ماں سے زنا سے 70 گنا زیادہ ہے۔ یعنی سود کی ممانعت کتنی ہے؟ کہتے ہیں کہ سود لے کر کھانا 70 دفعہ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے تو وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ چلے نیکسٹ پوائنٹ میں دیکھتی ہوں، مال یتیم ہڑپ کرنا۔ کہتے ہیں کہ مال یتیم ناجائز طریقے سے کھانا اسلامی لحاظ سے بہت برا فعل ہے، کام ہے، اور گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نہ کھاؤ یتیم کے مال کو، ٹھیک ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، بلکہ ان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، ان کی سرپرستی کرنے کا حکم دیا، اور بڑے ثواب کا ذریعہ جنت کا راستہ قرار دیا۔ فرماتے ہیں انا وکافل الیتیمی فی الجنتی، آپ نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ پوری حدیث یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی دونوں انگلیوں کو، شہادت کی انگلی اور دوسری انگلی کو ساتھ ملا کر فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کہ بہشت میں یعنی جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے میدان جنگ سے فرار۔ کہتے ہیں کہ میدان جنگ سے اگر کوئی شخص بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آتا ہے، جنگ لڑنے شروع کرتے ہیں اور دیکھتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ میں تو مارا جاؤں گا، اور اگر وہ شخص میدان جنگ سے باہر بھاگ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ پھر جنگ کے ہارنے کے نتیجے میں غلاموں کا مقدر ان کو غلامی کا مقدر مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو شخص ہارتا ہے وہاں پہ، جو ٹیم ہار جاتی ہے، پھر دوسرے جیتنے والے ان کو، ہارنے والوں کو یا تو مار دیتے ہیں یا پھر غلامی کے لیے رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، غلام بنا لیتے ہیں۔ اس لیے جنگ میں شہادت کا بڑا مقام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہید کو مردہ مت کہو، وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، یعنی ان کی روحیں جنت میں ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ہی بھٹک رہے ہیں، زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، زندہ ڈزنٹ مین کہ وہ دنیا میں زندہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں ہیں، اللہ کے پاس ان کا اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایسے زندہ ہیں کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے میدان جنگ سے فرار کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں اسی وجہ سے بزدلی سے پناہ مانگی گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈرنا نہیں چاہیے، میدان جنگ میں جمے رہنا چاہیے اور فرار سے پناہ مانگنی چاہیے۔ چلے نیکسٹ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے، 7ویں چیز، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو اس میں کیا ہے؟ فرمایا کہ جو لوگ بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اور پھر 4 گواہ نہیں لاتے، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کسی پر ٹونٹ کیا، ٹھیک ہے، تہمت لگائی، الزام لگا دیا، تو اب وہ جب تک اپنے بلیم کو ثابت نہیں کرے گا، جب تک 4 گواہ لے کر نہیں آئے گا جو آ کر کہیں کہ ہاں انہوں نے بھی اسے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے کریکٹر پر انگلی اٹھائی ہے، تو لوگوں نے اس کے لیے گواہی دی ہے، تب تک کہتے ہیں کہ اس کو گناہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر تہمت لگانے والا گواہ نہیں لا سکا تو پھر ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور پھر ان کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی۔ یعنی سزا کیا ہے؟ جس نے اگر کسی پر جھوٹا الزام لگایا اور وہ پھر گواہی بھی نہ لا سکا تو ایسے میں کیا ہوگا؟ اسلام کہتا ہے کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں اور اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی اس کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے، پھر اس کی گواہی کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا 100 برس کے اعمال غارت کر دیتا ہے۔ واضح ہوتا ہے کہ معصوم اور پاک دامن عورتوں پر تہمت کا نتیجہ صرف انہی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ 2 خاندانوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس دشمنی سے کیا ہوتا ہے؟
جو بڑھتے بڑھتے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور اس لیے اسلامی اخلاقیات میں اپنی بنیادی اکائی یعنی معصوم عورت کے تحفظ کا اہتمام کیا گیا ہے، جس پر گھر کی زندگی کے استحکام کا دار و مدار ہے۔ ٹھیک ہے، ایک گھر تبھی ٹھیک رہ سکتا ہے جب وہاں پہ عورت کو حفاظت دی جائے گی، عورت کو عزت دی جائے گی، اس پر تانا کشی، اس پر الزام نہیں لگائے جائیں گے۔ اگر ایسا ہوگا تو کہا کہ پھر یہ ایک مصیبت آ جائے گی۔ اس لیے اب یہ 7 چیزیں تھی جو کہ میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اگر کسی کو کوئی بھی پوائنٹ نہ سمجھ آیا ہو تو وہ مجھ سے پوچھ لے ابھی۔